مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک یونیورسٹی میں لیکچر پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی متفر تھا۔ 1986 میں لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکس کے لیکچرز و کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی و یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسے قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر ہریش نے بتایا کہ 2005 کی چھٹی کے دوران ایک صبح مسلم سبزی فروش نے گھر کی بیل دی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لیا۔ حسب معلوم خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا، مال نہایت مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ کہنے لگا کہ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں۔ سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی، اور اب 2 ہی امکانات ہیں: اللہ کا وجود نہیں ہے یا تو پھر اللہ کا وجود ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہیں، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو آپ دونوں صورت حال میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اللہ کو قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پہ چلنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دے رہے تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں رہے گا۔ قصہ مختصر: اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ہونے کا سنا، تو انگلینڈ میں کرسچن منشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی، تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے، اور میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور اللہ کریم کی برکت سے اس سبزی والے عبدالواحد سے میری دوبارہ ملاقات کبھی نہ ہو سکی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا، کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا، اور سچے مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسی بات ضرور کرے گا کہ جس میں اس پر اللہ کا توکل اتنا واضح ہوگا کہ آپ سچے مسلمان کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ ضرور اس کے پیچھے کسی بڑی غیبی شخصیت کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس نے اپنا مان لیا، یا اللہ کی جس نے مان لی، اس کے دونوں جہاں کا بیڑا پار ہو گیا۔ جیسے اس غریب عبدالواحد سبزی والے نے اپنی ایک ہی بات سے بہت بڑی دنیا کے بڑے سے بڑے بندے کو اس کی زندگی کی حقیقت بتا دی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ جب جس کو چاہتا ہے اس کو ایمان عطا فرما دیتا ہے، وہ جب جس کو چاہتا ہے جو اگر اللہ کی راہ کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھنا۔ ہمارے دلوں میں اگر مہر بھی لگے ہوئے ہوں تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں اپنے بزرگ و برتر کی طرف موڑ دے۔ آمین ثم آمین۔